السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بی ایس انگلش لٹ ہب۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے رابرٹ فراسٹ کی پوئم دا روڈ ناٹ ٹیکن کو۔ تو آج کا لیکچر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اس کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ دا روڈ ناٹ ٹیکن رابرٹ فراسٹ کی موسٹ فیمس پوئم ہے اور آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے اور ایگزامز میں بھی کافی بار یہ آ چکی ہے۔ یہ نظم پبلش ہوئی تھی 1916 میں۔ یہ نظم بظاہر ایک سادہ سا واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص جو کہ جنگل کے بیچ میں کھڑا ہے اور اس کے سامنے دو راستے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں ان دونوں راستوں پر سفر نہیں کر سکتا، اس لیے اسے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب ضرور کرنا ہے۔ جیسے ہم لوگ زندگی کے سفر کی بات کریں تو جب ہم لوگ ایجوکیشن لیول کی بات کرتے ہیں تو میٹرک لیول پہ ہمیں سائنس اور آرٹس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں ان دونوں کا انتخاب تو نہیں کر سکتے، دونوں کو لے کے تو نہیں چل سکتے، اس لیے ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم آگے کی بات کریں تو ہمیں پھر شادی اور کریئر میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ شادی کریں یا اپنا کریئر بنائیں، بزنس کریں یا جاب کریں۔ سب ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر کہیں نہ کہیں پہ ہمیں ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں، اور یہ نظم ہمیں درا حقیقت زندگی کے مشکل فیصلوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی اس کی چوائسیز کا نتیجہ ہوتی ہے، قسمت کا نہیں۔ مینس کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی ہم نے ڈیسیژن لیا ہے اور اس کے نتائج غلط نکل آئے ہیں ہمارے فیصلے کی وجہ سے، تو ہم اس کو سارا بلیم جو کہ قسمت پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری قسمت ہی خراب ہے، اسی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا، اس میں قسمت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ انسان کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اسٹینزا نمبر 1 پہ۔ پوئم کا آغاز ایک یلو ووڈ سے ہوتا ہے، یلو ووڈ جو کہ آٹم سیزن کی علامت ہے۔ آٹم سیزن کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو درختوں کے پتے ہیں وہ جھڑنے لگ جاتے ہیں اور ان پتوں کا کلر جو کہ پیلے کلر کا ہو جاتا ہے، ان کے پتے آہستہ آہستہ جلے جلے فیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ جو آٹم سیزن ہے یہ تبدیلی، بڑھتی ہوئی عمر اور زندگی کے نازک موڑ کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب درختوں سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں تو ان میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، ان میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی سچویشن بہت زیادہ نازک ہوتی ہے، کیونکہ ان پہ اس کے بعد کافی دیر بعد جا کے تو ان کے اوپر نئے پتے لگنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شاعر جو کہ اسی طرح دو راستوں کے بیچ میں کھڑا ہے اور وہ بھی پریشان ہے، اس کی بھی نازک سچویشن ہے اور اس نے بھی دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے وہ کس راستے کا انتخاب کرے، وہ بھی پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ دونوں راستوں پر ایک ہی وقت میں نہیں چل سکتا، اس کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم زندگی میں ایک ہی وقت میں دو کریئر، مطلب کہ دو جابس یا دو زندگیاں ایک ہی وقت میں ہم لوگ نہیں چن سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم لوگ ایک ہی وقت میں سائنس اور آرٹس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں ان دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کا انتخاب ضرور کرنا ہوتا ہے۔ شاعر ایک راستے کو دور تک دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن راستہ مڑ جاتا ہے، یعنی مستقبل واضح طور پر اسے نظر نہیں آتا، اور اسے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان فیصلہ کرنے سے پہلے انجام جاننا چاہتا ہے، مگر یہ ممکن نہیں۔ ہم جب کوئی فیصلہ لیتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کریئر چوز کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں اگر ہم یہ کر لیں تو اس کے بعد ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہم اس فیصلے کو لے کے ہم کیا بن پائیں گے، آگے ہمیں کیا چیز ہے جو حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ انجام کے بارے میں پہلے سوچنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ کسی چیز کی شروعات نہیں کرتے۔ شاعر کی بھی یہی سچویشن ہے، وہ ان راستوں کے بیچ میں پریشان کھڑا ہے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہا، یہ اس کی نازک سچویشن کو بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اسٹینزا نمبر 2 پہ۔ اسٹینزا 1 کے اندر شاعر ایک راستے کو بہت غور سے دیکھتا ہے کہ شاید اسے ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں چینجز نظر آ جائے اور وہ اس پر سفر کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ راستہ آگے سے مڑا ہوا ہوتا ہے، کٹ ہوتا ہے اس پہ، اور اس کو کوئی بھی صاف چیز نظر نہیں آتی اس راستے پہ، تو وہ اسٹینزا 2 کے اندر دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ وہ گھاس سے بھرا ہوا ہے اور کم استعمال شدہ لگتا ہے۔ مینس کہ اس کے پتے جو ہے جیسے بکھرے ہوتے ہیں، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شخص اس کے اوپر سے چل کے نہیں گیا، یہ بھی تازہ تازہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ راستہ اسے مختلف محسوس ہوتا ہے اور اس لیے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسے لوگ حقیقی زندگی میں دیکھا جائے تو موسٹلی لوگ جو کہ سرکاری نوکری کو چوز کرتے ہیں، اپنا بزنس کرنا کوئی انتخاب کرتا ہے، ہر کوئی بندہ اپنا بزنس شروع نہیں کرتا۔ حقیقت میں شاعر بتاتا ہے حقیقت میں تو یہ دونوں راستے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ خود ہی ان میں فرق کرنے کو فرق کرنا چاہتے ہیں، فرق ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے وقت اکثر فرق کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت ان دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے کہ یہ دونوں
سارے راستے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو فرق پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے ذہن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں میں فرق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آ جائے اسٹینزا نمبر 3 پہ۔ اسٹینزا 1 کے اندر تو شاعر جو پہلے راستہ دیکھتا ہے جو آگے سے مڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسٹینزا نمبر 2 میں دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے جو اسے پہلے راستے سے مختلف لگتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی بندہ جو چل کے نہیں گیا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ اسٹینزا نمبر 3 کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ پہلا راستہ کیا اس سے مختلف ہے۔ جب ان دونوں میں جج کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈفرینس نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے دونوں راستے ایک جیسے ہیں اور ان پر ابھی کوئی بھی گزرا نہیں ہے، ان دونوں راستوں کے اوپر تازہ پتے گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا راستہ چوز کرنا چاہتا ہے جو لیس ٹریولڈ ہو، اس کو کم چلنا پڑے، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ شاعر کے ذہن کا تاثر ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں تو دونوں راستے ایک جیسے ہیں اور دونوں راستوں پر ایک جیسا ہی سفر کرنا پڑے گا۔ پھر شاعر کیا کرتا ہے، وہ دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے، پہلے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ پہلا راستہ اس کو صاف صحیح سے آگے سے مڑا ہوا لگتا ہے، تو یہ دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ خود ہی ذہن میں سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ میں پہلے راستے کو بعد میں آؤں گا کبھی، اور میں پہلے راستے پر پھر سفر کر لوں گا، ابھی میں دوسرے راستے سے چلا جاتا ہوں۔ لیکن یہ پھر خود ہی کہتا ہے کہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اب واپسی ناممکن ہے، جب وہ ایک راستے پر چل پڑا ہے تو اس کو اسی پہ چلنا ہے، وہ واپس پہلے راستے پر کبھی نہیں آئے گا۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت کی بات کریں تو جیسے ہم لوگ اگر میٹرک لیول پہ سائنس کو چوز کرتے ہیں، اسی کے بعد ہم لوگ ماسٹرز لیول تک جا کے سائنس کو لے کے پڑھتے ہیں، بی ایس جو کہ سائنس کے کسی سبجیکٹ میں کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ماسٹرز کرنے کے بعد سائنس کے ساتھ ہم پھر میٹرک لیول پہ آئیں اور آرٹس کے ساتھ ہم لوگ پڑھیں اور بی ایس مطلب آرٹس سبجیکٹ میں کریں؟ ایسا پاسبل نہیں ہوتا، اور یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، کیونکہ وقت جو کہ واپس ہی نہیں آتا اور موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملتے، ایک فیصلہ جو کہ دوسرے تمام امکانات کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ اسٹینزا 4 پر۔ اس اسٹینزا کے اندر شاعر خود کو اپنے فیوچر میں امیجن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں آہ بھر کے اپنے فیصلے کو یاد کروں گا۔ آہ مطلب جب ہم لوگ تھک جاتے ہیں اور ہمارے اندر سے سانس کی آواز جیسے نکلتی ہے، آہ، اس جیسی آواز کو سائے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میں ایک آہ بھر کے سوچوں گا کہ میں نے جو فیصلہ لیا تھا، سیکنڈ راستہ جو میں نے چوز کیا تھا، کہ شاید مجھے اس پہ فخر بھی ہو سکتا ہے اور مجھے افسوس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود کو سمجھانے کے لیے، خود کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہے گا کہ اس نے لیس ٹریولڈ راستہ چنا تھا، جو اس نے مطلب کہ، اور اسی نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بعد میں اپنے فیصلے کو خاص بنانے کے لیے خود ہی اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے کہ میں نے جو راستہ چنا ہے وہ اچھا ہے، وہ اس نے مجھے کامیاب بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ کبھی بھی دوسرے راستے کو نہیں جان سکتا کہ وہ راستہ کیسا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، کیا وہ زیادہ سکسیسفل ہو سکتا تھا اس راستے پر جا کے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایسے ہی شاعر خود کے دل کو تسلی دیتا رہتا ہے کہ میرے لیے یہی راستہ ٹھیک ہے۔ حقیقت میں بھی ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ ہم نے ایک بار چن لیا ہے، کیونکہ ہم دوسرے راستے پہ تو اب جا نہیں سکتے، جیسے ہم لوگ ایک ڈگری چوز کر لیتے ہیں تو اس ڈگری کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اسی کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور خود کے دل کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ اب میں نے اسی ڈگری کے ساتھ چلنا ہے اور یہی میرے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیں اوور آل میننگ پہ، جو شاعر ہمیں اس پوئم کے ذریعے میننگ دینا چاہتے ہیں۔ یہ نظم یہ نہیں کہتی کہ ایک راستہ صحیح تھا اور دوسرا غلط تھا، بلکہ یہ کہتی ہے کہ انسان جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ تو وہ اپنی ساری زندگی اسی فیصلے کے ساتھ جیتا ہے اور وہ پیچھے مڑ کر سب کچھ آزما نہیں سکتا۔ جیسے میں نے آپ کو آگے اگزامپل دی تھی، جب ہم لوگ میٹرک کو سائنس کے ساتھ چوز کر لیتے ہیں اور آگے ہماری خواہش ہوتی ہے ہم بی ایس لیول تک بھی ہم سائنس کے ساتھ جائیں، لیکن ہم لوگ واپس بی ایس کرنے کے بعد، ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ واپس سے آرٹس پہ تو نہیں آ سکتے، ہم آرٹس کو لے کے تو نہیں چل سکتے۔ اگر ہماری خواہش ہے یا ہمیں کسی نے بھی کچھ کہا ہے آرٹس کے ساتھ پڑھنے کے لیے، تو ہم واپس سے آرٹس پہ تو نہیں جا سکتے، اسی لیے ہم لوگ ہر چیز کو پیچھے مڑ کر آزما نہیں سکتے، اس کا ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی یادوں میں اپنے فیصلوں کو کہانی بنا کر محفوظ کرتا ہے، اور یہی فیصلے ہم جو لائف میں ڈیسیژنز لیتے ہیں وہی ہماری شخصیت، ہمارے مستقبل اور ہماری پہچان کو بناتے ہیں۔ جو سٹارٹ پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارے ڈیسیژنز ہیں وہی ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی فیوچر میں کیسی ہوگی۔ اگر ہم رانگ ڈیسیژن لیں گے تو وہ ہم قسمت پہ بلیم نہیں کریں گے کہ ہماری قسمت خراب ہے، ہماری قسمت خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ ملا نہیں، یہ ہمارے ڈیسیژنز ہی ہیں جو ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
تو آپ اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. اللہ حافظ.